ہم میں تو احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں اس کلمے کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، غیروں کے معابد پر گزرتے ہوئے میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ شیطان ایسے موقعوں پر ایسے وساوس دل میں پیدا کرتا ہے جس سے نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آدمی کا دل جو ہے باطل کی طرف یا کفر کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں اور وقار سے چلیں۔ ہمارا سفر اول تو جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نے میں اعلان کیا ہے اس کا، اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ سب سواری سے نیچے اتر گئے، اور اس دن سے زیادہ صحابہ پیدل چلنے والے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، حضرت ابوبکر حضرت اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے۔ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد اور ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر جتنے وعدے ہیں اور ان پر جتنے اجر، جتنے اجور ان پر ہیں، خدا کی قسم یہ سارا کام صحابہ کرام کے کام کے عین مشابہ ہے، عین مشابہ ہے۔ کام ہی وہی ہے۔ اس لیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ، احیاء دین، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، مومنین یہ تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت بکر نے فرمایا، اسامہ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ اور کیا نقصان ہے ابو بکر کا کہ اگر تمہاری جماعت کو بستی سے باہر تک روانہ کرنے میں مجھے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں اور 700 درجے بلند ہوں اور 700 گناہ معاف ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے فرما دیا سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو جماعت کو رخصت کرنے کے لیے بھی باہر تک جائے گا بستی کے، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم پر اس کو کہ 700 درجے بلند ہوں گے۔ پھر جب رخصت کرنے والے کے لیے اجر ہے تو نکلنے والے کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اللہ کے راستے کا غبار، جنت کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ کے راستے کا غبار جو پیدل چلنے سے اڑے وہ جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں، وہاں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ دین کی حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو۔ اس زمانے میں ساری دنیا کے انسان اور مسلمان خاص طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت کا پورا ہونا کامیابی ہے، حالانکہ ضرورت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ ضرورت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ضرورت کا پورا ہونا اور حکم کا پورا ہونا، ان دونوں میں انسانیت کا حیوانیت کا فرق ہے۔ ان دونوں میں اتباع سنت کا اور اتباع اعداء دین کا فرق ہے۔ اگر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں سنت کے طریقے پر تو یہ حکم کا پورا کرنا ہے، اور اگر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں خلاف سنت تو یہ حیوان اور اغیار کے طریقے پر ضرورت کا پورا ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری حاجتوں میں سے کوئی حاجت چھوڑی نہیں جس کو پورا کرنے کا طریقہ عملی طور پر کر کے نہ دکھلایا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حاجت بشری چھوڑی نہیں جس کو پورا کر کے نہ دکھلایا ہو۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے دو راستے بنے ہوئے ہیں حاجت کے پورا کرنے میں۔ ایک راستہ محض حیوانیت کا ہے، محض حیوانیت کا ہے، ایک راستہ محض انسانیت کا ہے۔ انسان اور حیوان کے اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں جو فرق ہے وہ فرق صرف اتباع سنت کا ہے۔ جس ضرورت کو بھی سنت